بھی چند لوگ کسی محفل میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب بھی وہ اس محفل سے اٹھتے ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ نسبت اور محبت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے۔ جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں۔ بہت اچھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نسبت کے بارے میں ان کی ایک آڈیو میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت گہری بات ہے کہ نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو بس اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے اللہ کی عبادت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور مخلوق کی خدمت میں گزرے، یہی نسخہ کیمیائی ہے۔ میں آج کل نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے نوجوانوں کو میں لازمی مینشن کروں گا کہ تھوڑے بے استادے ہو گئے ہیں، ڈاکٹر گوگل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، استاد کی قدر اس طرح سے نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی آپ کا جو علم کا حصہ ہے وہ ادب اور خاموشی میں پوشیدہ ہے، تو دعا کریں کہ اللہ آپ کو ایک اچھا استاد ضرور نصیب فرمائے، بے استادہ نہیں رہ جانا، کیونکہ بے استادہ جو ہے نا وہ بس پھر عقل کی انتہا تک جاتا ہے اور عقل کی انتہا پھر شیطان تک لے کے جاتی ہے، دل کی انتہا حضوری تک لے کے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کے جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا فقرہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ زمین سے صدا جاتی ہے آسمانوں کی طرف لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں سے لوٹ کے آتی ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ اللہ کی طرف جائیں تو اللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کراتے ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ان دو طرفہ محبت میں ہی زندگی کی شام کرنی ہے اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ کسی نے ایک آڈیو میں ان سے پوچھا کہ مسلمان کے لیے منزل کیا ہے، تو انہوں نے جو بڑا پیارا جواب دیا کہ مسلمان کی منزل ایک ہی ہے، دنیا کے بلند ترین انسان کے قدموں تک پہنچنا۔ تو بس اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ باقی یہ جو ترقی کے نام پہ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ترقی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم نے غلط پیمانے بنا لیے کامیابی اور ناکامی کے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت سے پوچھا کہ کامیاب زندگی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو، یعنی کہ پوری زندگی ایسے گزارو کہ جب آخری لمحہ آئے تو اس امید پہ زندگی کی شام ہو کہ واقعی جو میں نے زندگی گزاری اس میں اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر رکھا۔ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا بے ضرر ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ بخش ہونے سے ہوتی ہے۔ عمل صالح کے اوپر سوال ہوا کہ عمل صالح کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ عمل صالح اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے خیال سے، اپنے مال سے لوگوں کو بے ضرر کرنا ہے اور ان کو محفوظ رکھنا ہے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنی ہے۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کی مخلوق کے قریب ہوگا۔ انسان جب اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو پہنچتا کسی انسان تک ہی ہے، اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ تو بس میں چونکہ ڈاکٹری سے جو ہے میرا تعلق ہے، ڈاکٹر ہوں میں، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ آپ کا رخ بدل دیتے ہیں، آپ کا فوکس دنیا کسی اور طرف لے کے جاتی ہے، لیکن وہ ایک فکرہ ان کا کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو اگر اللہ نے جو بھی آپ کو علم دیا اگر وہ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس علم سے بچا جو نافع نہ ہو، تو وہ علم جو کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا وہ اپنے بھی کام نہیں آئے گا۔ تمہاری کائنات میں اللہ کا جتنا حصہ ہے اللہ کی کائنات میں اتنا تمہارا حصہ ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ایک دفعہ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر کام ڈالے ہوئے ہیں کیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک اور جو فارمولہ انہوں نے بتایا کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا، جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا۔ یہ فارمولہ اگر آپ کسی بھی زندگی کے اس میں اپلائی کر لیں تو سرخروئی ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے، باقی وہم و خیال ہی ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ میں نیا جب میں نے حضرت کو پڑھنا شروع کیا، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو سننا شروع کیا، تو انہوں نے ایک فقرہ بولا کہ اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے۔ میرے پاس ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، تو میں نے یہی دیکھا کہ
کہ بہت مالدار ہوں گے وہ بھی پریشان ہیں، ضرورت سے زیادہ پیسہ اور ضرورت سے کم پیسہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جتنا جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کی مخلوق کے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا اتنا ہم سکون کے قریب ہوتے جائیں گے، کیونکہ خوشیاں، سکون، آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں دینے سے ملتی ہیں۔ جو انسان یہ فارمولہ سمجھ گیا، سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ نہ ماننے والوں کی دنیا میں ماننے والا بنائے، اور میں اس کو ایسے کہتا ہوں بزرگوں کا ماننے والا بنائے، نہیں تو بات آتی رہ جاتی۔ تو یہ حجاب بھی اٹھنا ضروری ہے۔ تو آپ سب کا شکریہ، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بڑی پیاری محفل چل رہی ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری نسبتیں قائم رکھے۔ اور ایک آخری جو میں بات اس پہ دعا ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی مجھے بڑی پسند ہے کہ اے اللہ یہ جو وسائل تو نے مجھے دیے ہیں، جنہیں میں زندگی کہہ رہا ہوں، ان کا ایسا استعمال عطا فرما کہ جب بھی زندگی کا خاتمہ ہو تیرے قریب میں ہو۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے، بہتری کرے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔